خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں, جناب قبلہ مفتی عامر صاحب, مفتی سہیل رضا احمدی صاحب, علامہ شجاع الدین شیخ صاحب اور قبلہ مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب. سب کا بہت بہت شکریہ. بہت سارے سوالات آپ لوگوں کی بھی آئے ہیں. میں آپ لوگوں کی اجازت سے اس سوال سے آغاز کرتا ہوں جو کہ ہم نے کل چھوڑا تھا کہ ہم یہاں سے شروع کریں گے. پروفیشنل بیگنگ, دو میں نے اوپینین سنے ہیں, صاحب علم لوگوں سے ہی سنے ہیں. میں خود کنفیوز, میری اپنی ایک رائے ہے, لیکن ظاہر اس کی اہمیت نہیں ہے. میں آپ لوگوں کو پوچھنا چاہتا ہوں. ایک اوپینین یہ ہے کہ بھائی جو بھی مانگنے والا راستے میں آ جائے, آپ گاڑی میں جا رہے ہو کہ مانگ رہا ہے, آپ نے اس کو دے دیا, نہ کریں ایسا. اس لیے کہ پتہ نہیں وہ پیشہ ور بھکاری ہو, آپ کے ایسا کرنے سے اس کی حوصلہ افزائی ہوگی اور اس ایک کو دینے کے نتیجے میں 100 اور آئیں گے. اچھا, اب گاڑی میں جاتے ہوئے میرے لیے تحقیق کرنا تو ممکن نہیں ہے کہ بندہ صحیح ہے, جینوئن ہے یا 2 نمبر ہے تمہیں. دوسرا اوپینین یہ ہے کہ بھائی دے دیں یار, آپ 5 روپے 10 روپے دے دیں گے, یہ تو طے نا کہ وہ کوئی امیر کبیر ارب پتی کھرب پتی تو نہیں ہے, اور اللہ نے مطلب ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا, آپ اچھی نیت سے دیں. وہ صحیح کر رہا ہے نہیں کر رہا, وہ جانے اس کا کام ہے. آپ کس اوپینین کے حامی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسان سوال نہیں ہے. ہاں, معصومانہ ہے نہیں, معصومانہ بڑا سنجیدہ سوال. جی, اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اصولی اعتبار سے دین ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہمارے پاس جو اللہ نے نعمت مال عطا فرمائی, اس میں جن مستحقین کا حق ہے ان تک ہم خود پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ ڈیزرونگ لوگوں تک اللہ کی نعمت پہنچ سکے. پہلی بات. دوسری بات, جو ہمارے ذہن میں سوال اس وقت ہے وہ اس طرح کے جو سگنلز پہ لوگ ہم سے مانگ رہے ہوتے ہیں, چلتے پھرتے کوئی آ گیا میری مدد کر دیں 10 روپے. اس میں دیکھیے, ہم شہر کراچی اور بڑے شہروں کی بات کریں تو بڑی مافیا ہے جس کے تحت بڑے لوگوں کو اتارا جاتا ہے, اور یہ ساری چیز میڈیا پر بھی ہمارے سامنے اویلیبل ہے. اب اگلا جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ تھا کہ جب اللہ کے نام پر وہ مانگ لیتا ہے اور آپ کا ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے. جو میں دیانت داری سے بات سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں, یہ جو ہم لوگ نوک کرتے ہیں نا شیشے کو ہمارے, تو ہم 5-10 روپے دے رہے ہوتے ہیں نا, یہ اصل امداد نہیں ہے. صحیح, یہ تو یار وہ نوک نہ کرے, شیشہ نہ توڑ دے میرا. صحیح ہے, ٹھیک ہے جی. اور ایک اس میں دل میں ایک ذرا سا درد ہوتا ہے کہ یار اللہ کے نام پہ مانگ لیا, اب اس کو میں دوں کہ نہ دوں, کیا آخر ہے. اس کا ایک حل یہ سمجھ آتی ہے بات. جی, اصل تو ڈیزرونگ کو پہنچے اور پروفیشنل لوگوں کو پروموٹ نہ کیا جائے. ایک حل جو سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے, بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا, حضرات کو بھی, خواتین کا بھی علم ہے ہمیں, انہوں نے اپنی گاڑی میں یہ تو بسکٹ کے پیکٹ رکھے ہوئے, یا انہوں نے کوئی پانی کی بوٹل رکھی ہوئی ہے, خاص طور پر گرمی روزے کے علاوہ بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے جی. تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ آئے تو پانی اس کو پیش کر دیں. کوئی کچھ لوگوں کو میں نے ٹافیاں رکھتے ہوئے دیکھا ہے, ٹھیک ہے, تو ایک وہ دے بھی آپ نے دیا, آپ کا دل بھی مطمئن ہوا کہ یار اس کو میں نے نہیں دوں گا تو مجھے اندر کچھ خلش سے محسوس ہوگی. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کم سے کم آپ نے اس کو کیش اگر نہیں دیا, کوئی شے دی ہے تو وہ استعمال میں آ جائے گی, ورنہ کیش جو ہے وہ سگریٹ میں بھی اور گٹکوں میں بھی اور نہ جانے کن چیزوں میں استعمال. آپ کی رائے اس پہ یہ ہے. جی بھائی, آپ کی کیا اوپینین ہے؟ میں چاہتا ہوں کوئکلی 1 منٹ سب پہ اس کی رائے لے لیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک اصولی بات کا تعلق ہے, اگر ایک شخص ہے مستحق ہے, اس کی امداد ہونی چاہیے. ایک شخص پروفیشنل بیگر ہے, اس کو ڈسکریج کیا جانا چاہیے. اگر مشکوک معاملہ ہے تو انسان اس کو دے سکتا ہے, لیکن اب اس کے اندر آ جاتی ہے رسپانسبلٹیز. کس اعتبار سے کہ جس آبجیکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں نا, اس کا مسئلہ کیا ہے کہ وہاں پر آپ کو 2 احتمالات کو کنسیڈر کرنا پڑے گا. اچھا, عین ممکن ہے یہ پروفیشنل بیگر ہو اپنی پرسنل کیپیسٹی کے اندر, اور عین ممکن ہے کہ جس طرح سے ریکٹ کا تذکرہ کیا کہ یہ خود ایک بہت بڑے نیٹ ورک کے اندر استعمال ہونے والا ایک پرزہ ہے. صحیح ہے, مشین میڈ بیگر ہے کہ جس کو اس طریقے سے تراش خراش کر کے بنایا گیا ہے کہ لوگوں کے ترحم اور رحم اور مرسی کے جو جذبات ہیں ان کو کیپٹلائز کیا جا سکے, ایکسپلائٹ کیا جا سکے. صحیح ہے. یہاں پر سب سے بڑا جو رول آئے گا نا, یہ تو انڈیویجول کیپیسٹی میں آپ نے پوچھا, میں نے گزارش کر دی کہ اگر اس کے بارے میں ثابت ہو جائے پروفیشنل بیگر ہے تو نہ دیجیے, یہ ثابت ہو جائے کہ نہیں مستحق ہے دے دیجیے, مشکوک ہے تو بھی آپ دے دیجیے. لیکن اصل جو ذمہ داری اس کے اندر ہے وہ اسٹیٹ کی, کہ اسٹیٹ اس کے اندر کیوں خاموش ہے. اگر ایک پرسنل کیپیسٹی میں تحقیق کرنا چاہوں, میں نہیں کر سکتا, آپ نہیں کر سکتے. صحیح بات. جرنلسٹ اس بات کو کر سکتے ہیں, اس میں حکومت کی ہیلپ کر سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ حکومت کو اس حوالے سے جو رول پلے کرنا چاہیے تھا, بدقسمتی سے وہ اپنا رول پلے کرنا. تو ریاست تو نہیں کر رہی, تو سننے والا کیا امپریشن لے. میں گاڑی میں یہاں سے نکلتا ہوں, گاڑی میں, اور ایک بندہ آیا تھا مانگتا ہوا, یہ مشکوک والی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. آف کورس دینا چاہیے, فال کرتا ہے, اگر دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دینا ریکمینڈڈ ہے یا نہ دینا ریکمینڈڈ ہے؟ میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں وزڈم بہت کاؤنٹ کرتا ہے. اچھا, ایک وہ شخص ہے کہ جس کی اپنی گٹ فیلنگ یہ ہے, اس کا اسیسمنٹ یہ ہے, چاہے تجربات کی وجہ سے, کہ یار یہ جتنے بھی افراد ہیں ان میں سے 90% افراد, یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ کنکلوژن کوئی ڈرا کرے کہ 80-90% وہ افراد ہیں, تو پھر اس کے اندر کیا دوسرے آپشنز ختم ہو گئے مدد کرنے کے لیے. یعنی ایک شخص ہے, کیوں یہ وہ طے کر کے بیٹھا ہے کہ مجھے یہیں پر, جو بالکل ایک ایسا کیس ہے کہ جس میں نیئر ٹو سرٹینٹی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوا ہوں کہ یہ پروفیشنل بیگر ہے, اور اس کے مقابلے میں وہ افراد بھی ہیں کہ جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں کہ نہیں یہ زیادہ مستحق ہیں, تو پھر ان کی طرف اس کو اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ یعنی وہ, یعنی یہ تو امداد بھی نہیں
جس کو چلر کہتے ہیں نا کہ اگر میں نے کسی کی امداد کرنی ہو تو میں نے الگ سوچا ہوا کہ یار اس کو میں نے، لیکن تو 2 5 10 روپے تو بس مشکوک کیسز میں ویل اینڈ گڈ، ٹھیک اوکے مشکوک کے کیسز کے، ورنہ تو دیکھیے نا آیت وہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے، اما السائل فلا تنہر، کہ جو سوال کرنے والا ہے اس کو مت جھڑکو. صحیح. مگر یہ سوال کرنے والا آپ کے اس نہ جھڑکنے کی وجہ سے اگر اس پروفیشنل بیگنگ کی لعنت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو ظاہر سوسائٹی کا جو اوور آل فیبرک ہے وہ کتنا ڈسٹرب ہو. مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. میں داؤدانی صاحب کی اس بات کی حمایت کرتا ہوں کہ یہ کام اسٹیٹ کا ہے. صحیح، وہ تو ہے، انہیں اس کام کو کرنا چاہیے. جو پروفیشنل بیگرز ہیں ان کے خلاف لائحہ عمل طے کرنا چاہیے. اچھا، عام طور پر میں نے دیکھا ہے کہ جو حقداروں کو بھی نہیں دیتے عام طور پر وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے جو ہے نا یہ پروفیشنل ہیں، ان کو مت دیجیے. اچھا، میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح اگر ہم کریں گے نا تو ہمارا ہاتھ دینے سے رک جائے گا. کہ ہم کون ہوتے ہیں کہ یار یہ پروفیشنل ہے یہ نہیں ہے، آپ ججمنٹ کر سکتے ہیں یہ. ہاں وہی مشکوک والی. ہاں، ایک چیز ہے، جو پروفیشنل ہوتا ہے نا وہ اس کے انداز اور ہوتے ہیں، اور جو نان پروفیشنل ہوتا ہے اس کے انداز کچھ اور ہوتے ہیں. وہ خاموشی سے کھڑا ہوگا، آپ کو دعائیں دے گا. اگر پکا پروفیشنل ہوگا اس کا انداز ہی ایسا ہوگا کہ وہ غیر محسوسانہ کہ وہ مجھے یقین دلا دے گا کہ میں پروفیشنل نہیں ہوں، اور وہ ہوگا نہیں، اتنے ایکسپرٹ نہیں ہوتے وہ ٹک ٹک کریں گے، دستک دیں گے، ابھی گاڑی کو ماریں گے، وہ عام طور پر ہوتے. اس کے باوجود میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بات تو طے ہے کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ہمارے مالوں میں ان کا حق ہے. آپ کی نظر بھی تو ہوتی ہے نا، اتنے تو آپ سمجھدار ہیں کہ اگر نظر سے آپ کو دکھ گیا کہ یار اس کو دینا چاہیے، دل کی بات مان لیں. میں کہتا ہوں کہ دل کی بات مانیں، اس میں اچھا گمان رکھیں، آپ اٹھا کر اس کو دیں. اگر وہ حقدار نہ بھی ہوا، اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، آپ کو ثواب ملے گا. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے یہ بات پوچھی کہ حضور کوئی ضرورت مند ہو نہ ہو ہم دے دیتے ہیں. تو فرمایا کہ ضرورت مند ہو یا نہ ہو، تیرے پاس مانگنے کے لیے آیا ہے، اس کو منع نہ کر. سنت یہ کہ اس کو دے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی تو ضرورت مند ہوگا یا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ تجھے بھی عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. بس فائنل اس بات کا سوال لیتے ہیں آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل یہی اصل تو اس میں کوئی کنفیوژن ہے نہیں، لیکن میں ایک بات ذکر کرتا ہوں کہ اسٹیٹ کا کام یہ ہے کہ وہ جج کرے کہ کون جو ہے وہ پروفیشنل ہے کہ نہیں، یا اسٹیٹ خود یہاں پہ جن حالات میں ہمیں چھوڑے ہوئے ہے. اسٹیٹ تو اس سے آگے کہ 100 کام ہے وہ نہیں کر رہی، تو ہم اطمینان رکھیں کہ اسٹیٹ نے کرنا نہیں ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان حالات میں، ایک تو آپ نے ذکر کیا کہ مشکوک معاملہ ہے تو دے دیا جائے، اور جس اسٹیٹ کے اندر بے روزگاری تیزی سے پھیل رہی ہو، مطلب بیگر جو ہے وہ بن رہے ہوں لوگ، ہاتھ پھیلا رہے ہوں لوگ، اب اس موقع پہ آپ یہ جج کرنا اور یہ سوچنا یہ اور زیادہ دشوار ہو جاتا ہے. ایک مرحلہ اس وقت تو دینے والے مانگنے والے بن چکے ہیں. ایسے ہی کل ایک سوال آیا نا ویڈیو میں کہ میں زکوٰۃ دیتا تھا، اب میں زکوٰۃ لینے والی پوزیشن میں آ گیا. تو اگر بالفرض اسٹیٹ کے اندر وسائل روزگار کثیر ہوں، وہاں پہ سوال کرنے کی مذمت آئی ہے. اسلام میں سخت مذمت آئی ہے کہ وہ آدمی کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے سوال کرتا ہے، بنا ضرورت اور حاجت کے سوال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل کرے گا. یہ کب؟ جب کہ وسائل روزگار نہ ہو. حضرت عمر کے دور میں تو ایک شخص جو ہے وہ اپنی رزق کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے چوری کی، تو حضرت عمر نے چوری کی سزا اس پر معاف کر دی. تو آپ بھیک مانگنے کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ وسائل روزگار نہ ہوں تو لوگ کیا کریں؟ تو اس کا ایک بڑا مفصل جواب آ گیا کہ بلیک اور وائٹ نہیں ہے اس کا جواب، یہ گرے ایریا ہے جس کو آپ اپنے طور پہ بس ایک میں 5 سیکنڈ لوں گا. یہ بھی یاد رکھیں کہ حدیث پاک ہے کہ جس نے مانگنے کے لیے ہاتھ کو نیچے کر لیا وہ ہاتھ اوپر نہیں آتا، پھر وہ نیچے ہی رہتا ہے. پوری کوشش کریں گے. اب جناب سوال دکھائیے گا جناب، پہلا یا سنائیے گا جو بھی. چائنا میں بہت سارے پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں، تو سب کا ہی یہ سوال ہر دفعہ رہتا ہے کہ یہاں پر آلموسٹ 1 یا 2 شاپس ہر سٹیز میں ہوتی ہیں حلال، باقی حلال چکن کوکنگ کے لیے مل جاتا ہے، لیکن جتنی بھی شاپس ہیں وہاں پر چکن حلال نہیں ہوتا. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کر کھا لیں تو کوئی بات نہیں، مجبوری میں ہے. تو کیا یہ صحیح ہے، اور اگر صحیح نہیں تو اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ صحیح. چائنا میں رہتے ہیں، حلال گوشت کی شاپ مشکل سے ملتی ہیں. یہ میں نے یو کے میں بھی سوال سنا نہیں، میری صورتحال پیش آئی. کہیں نہیں حلال چکن ہے یا نہیں، بسم اللہ پڑھ کے، اللہ کے نام کی بڑی طاقت ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے ٹھیک ہو جائے. اب تو چمگادڑوں والے مسئلے کے بعد اور احتیاط کریں. لیکن یہ ان پرنسپل جو مسئلہ ہے وہ یہ
کہ سوق المسلمین یا مسلمانوں کا جو بازار ہے اس میں تحقیق ذمہ داری نہیں ہے. صحیح ٹھیک. یعنی اگر ایک شخص ہے مسلمانوں کا بازار ہے تو وہاں پر اگر کوئی چیز حلال شاپ کا ٹیگ لگایا ہوا ہے, نہ بھی لگایا ہو, اگر مسلمان بیچ رہا ہے, مسلمان بازار ہے, تو اس کو حلال ایزیوم کیا جائے گا, تحقیق ذمہ داری نہیں. اچھا, جیسے ہم پاکستان کے کسی بازار میں جاتے ہیں تو ہم کوئی باقاعدہ اس کے اوپر تحقیق نہیں کرتے. ظاہر ہے کہ یہ مسلمان کا بازار ہے, ایک مسلمان کے اس فعل کے اوپر اعتماد کیا گیا ہے کہ اگر وہ ایک چیز بیچ رہا ہے تو وہ حلال بیچ رہا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ ایسے کسی علاقے میں رہیں کہ جہاں پر مسلمانوں کا بازار نہیں ہے تو تحقیق ضروری ہو جاتی ہے. اگر وہاں پر اطمینان نہیں ہے, مشکوک گوشت ہے, تو پھر اس صورت میں چاہے ٹیگ لگا ہوا ہو چاہے ٹیگ نہ لگا ہوا ہو, گوشت سے استفادہ نہیں ہو سکے گا. ٹیگ لگنے کے بعد بھی اطمینان نفس ہونا چاہیے, وہ سرٹینٹی کے ساتھ. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹیگ تو لگایا لیکن 2 نمبری آپ کو لگ رہا ہے تو آپ نہیں کھا سکتے. نہیں کھا سکتے, یقین ہونا ضروری ہے, اور یقین کے بعد بالکل استعمال کر سکتے ہیں. پھر وہ بری ذمہ ہوں گے یا 2 عادل افراد کی گواہی ہے جس کو بینہ شرعیہ کہتے ہیں, اگر وہ اسٹیبلش ہو جائے, کوئی ایسی چیز کہ جو انسان کے نفس کو اطمینان دلا سکے, پھر وہ استعمال کر سکتا ہے. ورنہ سبزی ہے, چکن کے انڈے ہیں, انڈے کے فش کے اندر ہمارے یہاں کانٹوں کا مسئلہ آتا ہے, چھلکوں کا مسئلہ آتا ہے, لیکن جو بھی ہے بہرحال ان تمام تر چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے. ورنہ سبزیوں پر اکتفا کیجئے, چاول پر اکتفا کیجئے, ان تمام تر چیزوں پر. لیکن یہ جو انہوں نے معصومانہ سوال کیا کہ پتہ ہے کہ یہ حرام ہے لیکن بسم اللہ پڑھ لیں تو حلال نہیں, اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. نہیں. ویسے آپ بتا دیجئے کہ فش کا بھی بات کی, فقہ جعفریہ میں مچھلی کے اندر ظاہر ہے کہ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو فش ہے یا مچھلی ہے, اگر اس کے اوپر چھلکے ہیں تو اس کا کھانا جائز ہے, اگر اس کے اوپر چھلکے نہیں ہیں تو جائز نہیں ہے. دوسرے فقہوں میں اس کی اجازت ہے, ہمارے یہاں اس بات کی نہیں. ٹھیک, اس میں کوئی اختلافی مسئلہ تو بتا دیجئے ورنہ میں اگلا سوال. ہمارے یہاں دریائی جتنی مخلوق ہے اس میں مچھلی کے علاوہ کوئی اور مخلوق جائز نہیں ہے. اچھا, لیکن مچھلی ہر قسم کی جائز. جی, مچھلی ہر قسم کی, چھلکے بغیر چھلکے کی تفریق نہیں ہے. صحیح. جی ہاں, شارک مچھلی نہیں. جی جی صحیح. اچھا, اسی طریقے سے وہ جو دوسرا مسئلہ بسم اللہ پڑھ کے کھا سکتے ہیں آپ کے یہاں, اس طرح تو بسم اللہ پڑھ کے پھر حرام چیز بھی کھانے, معاذ اللہ, ایسا نہیں ہے. حلال چیز پر بسم اللہ پڑھیں گے تو برکت ملے گی, بلکہ علماء نے یہاں تک فرمایا کہ حرام چیزوں پر یا حرام کاموں میں بسم اللہ پڑھنا حرام ہے. اچھا, میں ایک بات اور بھی عرض کروں کہ جسے اور مغربی ممالک ہیں, یورپ وغیرہ ہیں, ان جگہوں پر میں آپ کو بڑے ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ لوگ ہم سے زیادہ خیال کرتے ہیں. ہاں صحیح. اور اسی لیے یہ دیکھیں سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ سوال کبھی پاکستان سے آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. ٹھیک ہے, وہاں سے پوچھ رہے ہیں. اچھا, وہاں پر ایسی شاپس ہوتی ہیں جو ذمہ دار مسلمان ہوتے ہیں, باقاعدہ وہاں پر آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں جو باقاعدہ سرٹیفائی کرتے ہیں. جی, اگر ایسا ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے تو آپ پھر زیادہ تحقیق نہ کریں اور اس کو خرید لیں, کھا لیں, کوئی حرج نہیں. جہاں کے لیے مشہور ہو وہاں سے اجتناب. تقریباً وہی مسئلہ ہو گیا نا. تقریباً ٹھیک ہے. اگلا سوال دکھائیے گا یا سنائیے گا جناب. وسیم بھائی, مجھے سوال یہ پوچھنا تھا کہ یہ میرا بیٹا 19 سال کا ہے, تو عموماً ہم پبلک پلیسز پہ جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ دیکھ کے کہتے ہیں کہ جی ہو اللہ کی طرف سے, یا جی یہ کوئی عذاب ہے یا یہ کوئی گناہ کی سزا ہے. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو ایسے بچے جن والدین کے لیے گھر میں پیدا ہوتے ہیں, تو کیا یہ اللہ کی طرف سے کوئی سزا ہوتی ہے یا کوئی آزمائش ہوتی ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایسے جو بچے ہیں, یہ ٹوٹل بچہ میرے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے, اس کا کھانا پینا, پیمپر چینج کرنا, اس کی تمام لائبلٹیز میرے اوپر ہیں, تو میرے لیے مطلب اسلام میں عبادات کے بارے میں کیا مطلب حکم ہے؟ بالکل. اچھا, اب مجھے اپنے خاص طور پہ اس سیگمنٹ میں چونکہ علماء کرام ہو تو مجھے اپنے ایموشنز ایکسپریس کرنے نہیں چاہیے, لیکن میں اس پروٹوکول کو وائلیٹ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ شجاع بھائی, مطلب یہ میں نے اس سے پہلے بھی اس طرح کے سوالات کیے تھے نا کہ میں نے خود دیکھا ہے کرونا سے مر گیا, جنازے میں 5 آدمی آئے تو کہہ رہے او ہو پکا جہنمی ہے. ایک ماں, یعنی میں آئی ایم شور, آپ لوگ یہاں نہیں ہوتے تو میں سے زیادہ سخت الفاظ استعمال کر, ایک ماں بیچاری اپنے معذور بیٹے کو جہاں لے کے جا رہی ہے اور وہاں اس کو لوگ بول رہے ہیں یہ تم نے کچھ غلط کیا ہوگا اسے اللہ نے سزا دی ہے. مطلب کوئی شرم نہیں کر لینی چاہیے ایسے لوگوں کو جو اب اس ماں کے سامنے بتا رہے ہیں کہ تمہارے بیٹا تمہارے غلط کاموں کا نتیجہ جو یہ آ گیا. وی کانٹ وی ہیو سم شیم ایز اے نیشن کہ کانٹ وی, وائی آر وی سو ہارٹ لیس, کیسے ہم کر لیتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. سب سے پہلے تو اس ماں کو میں مبارکباد, سلام ہے, میں کہتا ہوں سلام, کہ یہی بیٹا اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو یہ, اچھا ہم مرد ہیں نا, ہم مرد سمجھ نہیں سکتے ماں کسے کہتے ہیں. اللہ اکبر. کوئی ہماری بہن بیٹی ہوگی کل ماں بنے گی, وہ سمجھ سکتی ہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا اس کو ایک اور انداز سے لیں. جی جی. ہمارا جب ایگزام میں پیپر مشکل آتا ہے جی 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 تو مارکنگ
وہ آتی ہے آسان ہو جاتی ہے نا. کیا رہی ہے کرائٹیریا بڑا ڈیفیکلٹ ہے اس کا. اچھا ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ زندگی امتحان کے لیے. وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. قرآن کہتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 35 میں اچھے برے جو بھی حالات ہیں ہم تمہارے امتحان لے رہے ہیں اور تمہیں لوٹ کر ہماری طرف آنا ہے. تو بعض اوقات کسی کے لیے بیماری کا معاملہ, بعض اوقات کسی کے لیے کسی اور قسم کی مشقت کا معاملہ, اور بعض اوقات کسی کے لیے کسی درجے کی آزمائش کا معاملہ وہ اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے. بلکہ اللہ کے رسول فرماتے, سبحان اللہ, اللہ کے رسول فرماتے علیہ السلام, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک بندے کو ایک مقام دینا چاہتا ہے. صحیح ہے. لیکن بندے کے اعمال ایسے ہوتے نہیں اچھا کہ وہ اس مقام کو پا لے, تو اللہ کسی آزمائش میں اس کو ڈالتا ہے اور اس آزمائش میں صبر کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے, تو وہ بلند درجہ وہ پا لیتا ہے جو وہ اپنے محض اعمال سے نہیں پا سکتا تھا. تو لوگوں کو تو شرم آنی چاہیے, حیا آنی چاہیے, اللہ کا خوف کرنا چاہیے جو اس طرح کے کامنٹس دیتے ہیں. مگر ہماری ان بہن کے لیے میں کہوں کہ انشاءاللہ یہ جو اپنے آپ کو انویسٹ کر رہی ہے اس بچے کے اوپر, ماں تو ماں ہوتی ہے بھائی, کیا کہنا, اور ایسے بچے میں ماں اپنے آپ کو زیادہ کھپا رہی ہوتی ہے تو یہ تو اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگا. جہاں تک عبادات کا شاید کو سوال کیا, ان کی مصروفیات بہت زیادہ رہتی ہیں بیکاز بچے کی طہارت بھی ان کے اپنے ذمہ ہے. جی دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت کے لیے تو جنت کا حصول ویسے ہی بہت آسان رکھا. وہ اپنی اولاد کی پرورش کر لے, وہ اپنے شوہر کی ذمہ داری پوری کر لے, اس کے لیے جنت اللہ سبحانہ وتعالیٰ واجب فرما دیں گے. میکسیمم روزانہ ایک فرض کون سا ہے, نماز کے تعلق سے ہے. جب اللہ سہولت عطا فرما دے, عافیت عطا فرما دے, نماز کے وقت کے اندر وہ وقت پر نماز ادا کر لیں. اور اگر سنت نوافل نہ پڑھ سکے تو کوئی حرج کی بات نہیں. ایسے مواقع پر جب یہ ذمہ داری ادا کی جا رہی ہے, یہ کوئی دین سے باہر کی بات نہیں, یہ بھی اجر و ثواب کا کام. اللہ اکبر. مفتی عامر صاحب بتائیں, پچھلے دنوں ایک وزیر صاحب نے پریس کانفرنس میں کہہ دیا کہ جی ایسی حرکتیں کرتے ہیں پھر ان کے بچے لنگڑے لولے پیدا ہوتے ہیں. ارے بھائی مطلب آپ نے اصول بنا دیا کہ جس کا بچہ, میں تو یہ جملہ بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا, جس کا بچہ اسپیشل ہے اس نے کوئی حرکت کی ہوگی اس لیے اس کا بچہ ایسا. یہ اصول مطلب اللہ تعالیٰ نے بتایا, میں جو آرام سے بیٹھ کے اور فتویٰ دے دیتے ہیں کہ بھائی, اور کس کی گارنٹی ہے کہ اس کا اپنا بچہ اس طرح کا نہیں ہو جائے گا کل. اللہ سب کو محفوظ رکھے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. کسی وزیر شزیر کو نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کس کو کون سا بیٹا کیسا کیوں دیتا ہے, کس کو کس حال میں کیوں رکھتا ہے. ان وزیروں کو اپنا نہیں پتہ ہوتا اپنی ریاست کا, وہ کیا اللہ کی ریاست اور اللہ کی کائنات کے نظام کے بارے میں بات کریں گے. شجاع بھائی نے جو کہا بالکل یہی بات ہے کہ وہ بچہ اس ماں کے لیے مغفرت اور بخشش کا باعث ہے. اسلام میں, قرآن میں, حدیث میں ایسے ایب نارمل بچوں کے لیے, ڈسیبل بچوں کے لیے کوئی وعید نہیں آئی ہے, بلکہ فضیلت ضرور آئی ہے کہ یہ مغفرت کا باعث بنیں گے. ایسے بچے اللہ سے جھگڑا کریں گے, اپنے ماں باپ کو بخشوائیں گے, ان کی خدمت جو ہے وہ اجر و ثواب کا باعث بنے گی. مومن کو کوئی تکلیف دنیا میں پہنچتی ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا مگر اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے اور آخرت میں اس کا صلہ فرماتا ہے. تو اس لیے یہ باتیں کرنا, ججمنٹل ہو جانا کسی کے بارے میں, میں تو کہتا ہوں کہ ایک نیک آدمی کے بارے میں ایسی خاتون, اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے, میں تو کہتا ہوں کسی گناہگار کے بارے میں بھی یہ تصور نہ کیا جائے, کیونکہ گناہگار بھی اگر کسی مصیبت میں ہے نا تو یہ اللہ کا اس پہ کرم تھا کہ آخرت کا عذاب کم کر کے ادھر دنیا میں دے گا. تو آپ کیوں اس طریقے سے کسی کے بارے میں اللہ کی طرف سے کومنٹس کرتے ہیں, یہ بالکل غلط اور بالکل رانگ. آخری ایک کامنٹ آپ دونوں فرما دیجئے. اسی پہ یہ کہوں گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے, تو یہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم ضرور آزمائیں گے, اور آزمانے کے بعد صبر کیا تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, ان کے لیے اجر ہے. اور یہ بچہ ہے نا, اس پر تو یقین ہے کہ پکا جنتی ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا, جنتی ہوگا نا, یہ مستانہ ہے بالکل. تو یہ اپنی ماں کو لے کر نہیں جائے گا. میں اس ماں سے کہتا ہوں کہ آپ کو سلام ہے, اور یہ بچہ آپ کے لیے مغفرت کا ضامن ہے. اور آخری بات کہوں گا, میں ایک شاپ پر گیا تو وہاں جو کاؤنٹر ہے وہاں پر ایک بالکل مستانہ سا بچہ بیٹھا ہوا تھا. اچھا, کسی نے اس سے مذاق کرنے کی کوشش کی تو اس کا والد آیا, غالباً والد تھا, اس نے ہاتھ پکڑا, کہا آئندہ سے ایسا نہیں کرنا. آج مجھے جو کچھ ملا اس کی بدولت. اللہ اکبر. دادا بھائی, لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, کسے معلوم ہے کہ ان خدمتوں کے نتیجے میں یہ بچہ صحت یاب بھی ہو جائے. میڈیکل سائنس کے لیے بھی تو ایک امتحان ہے نا کہ وہ ترقی اور تحقیق کے کتنے زینے طے کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں کیا چیزیں اگلے 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد آتی ہیں, کس کو پتہ ہے. انشاءاللہ امید کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم انشاءاللہ اسے دنیا کے اندر بھی صحت عطا فرمائے. اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کے اندر ایک بات اور ضرور کہوں گا کہ ڈاکٹر حضرات سے اس حوالے سے مشورہ بھی ضرور کرنا چاہیے.
بالکل ٹھیک ہے. اگر ایک آفت ہے, ایک مصیبت ہے, یا ایک پریشانی ہے امتحان اور آزمائش کے عنوان سے, جتنا ہمارے دوستوں نے کہا میں بالکل اتفاق کرتا ہوں, لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر جینیٹیکلی یا کسی اور وجہ سے اس چیز کو فیوچر میں کسی اور جھوڑے میں اوائڈ کیا جا سکے تو اس حوالے سے بھی میڈیکل ایکسپرٹیز جن کی ہے ان کی رائے کو سب حمایت کریں گے کہ میڈیکل مثال کے طور کزن میرجز کے حوالے سے اس طرح کی چیزیں آتی ہیں, بالکل صحیح, تو دوسروں کے لیے ان کا تو جو معاملہ ہے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور زیادہ ان کے درجات. میں نمازوں کے حوالے سے اتنا عرض کروں گا کہ جو 5 نمازیں یہ ادا کریں, ٹائم نہیں ملتا تو سنت غیر موقدہ اور نوافل چھوڑ دیں. اس میں بھی خدا نخواستہ کبھی کبھار ٹائم نہیں ملتا تو سنت چھوڑ سکتی ہیں, کم از کم فرض اور واجب پڑھ لیں. کیا کہنا ہے کہ بھائی تو ایک متفقہ قرارداد ہے, سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ان ماں کو سلام ہے, اور یہ تو فقہی اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ آپ وہ عبادات نہیں اگر کر بھی سکتی جو ظاہر جو واجب فرض ان کا تو سارا کو بتایا گیا, تو یہ ایکسیپشن بھی بتایا. تو اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ, اور آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے انشاءاللہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ تمام علماء کرام کا. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. یہی ماہ کرم یہی ماہ عطا, اس مہینے میں مخفی ہے رب کا